نحمده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیے باواز بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. عشق سرکار اگر قلب میں پنہا ہوگا، عشق سرکار اگر قلب میں پنہا ہوگا، دل کی دنیا میں ہر ایک سمت چراغاں ہوگا. دل کی دنیا میں ہر ایک سمت چراغاں ہوگا اور عاشق سرور کونین ہیں اعلیٰ حضرت. عاشق سرور کونین ہیں اعلیٰ حضرت. ان کی عظمت کا جو منکر ہے وہ ناداں ہوگا. ان کی عظمت کا جو منکر ہے وہ ناداں ہوگا اور مرکزیت کا شرف ہوگا اسی کو حاصل. آج جگہ جگہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکز ہے وہ مرکز ہے. مرکز کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے. کوئی بہت بڑے پورے محلے بھر کے برابر بلڈنگ بنا لو، اس کا نام مرکز نہیں ہے. مرکز کس کا نام ہے؟ شاعر کہتا ہے مرکزیت کا شرف ہوگا اسی کو حاصل جس جگہ پیدا کوئی احمد رضا خواہ ہوگا. جس جگہ پیدا کوئی احمد رضا خواہ ہوگا اور جو میرے مفتی اعظم کے قلم سے نکلے، جو میرے مفتی اعظم کے قلم سے نکلے، سارے فتووں میں وہی فتوہ نمایاں ہوگا. سارے فتووں میں وہی فتوہ نمایاں ہوگا. اور تھام لو میرے تاج شریعت کے کرم کا دامن، تھام لو میرے تاج شریعت کے کرم کا دامن. حشر کی دھوپ سے بچنے کا یہ ساما ہوگا. حشر کی دھوپ سے بچنے کا یہ ساما ہوگا. ایک باوجود پاکی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. حضرات محترم، ہمارا اور آپ کا پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں بلکہ پروردگار کا کلام ہے. دنیا دار کا کلام غلط ہو سکتا ہے، پروردگار کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ وہ قرآن ہے جو 1400 سال سے ہمارے اور آپ کے درمیان مصحف شریف کی شکل میں موجود ہے. ویسے تو قرآن ہمیشہ سے ہے کیونکہ قرآن اللہ کی ایک صفت ہے اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہمیشہ سے ہے اسی طرح اس کی تمام صفتیں بھی ہمیشہ سے ہیں.
تو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی فضیلت بیان فرمائی کہ علماء کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والی کوئی قوم کوئی ذات ہے تو وہ علماء ہی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ میری امت کے علماء، سرکار اپنی امت کے علماء کا مرتبہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ پہلے اندازہ لگائیے کہ نبیوں کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ پھر حسب مراتب اور نبیوں کا مرتبہ ہے، یعنی مخلوق میں سب سے افضل جو ہیں وہ نبی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی 18,000 مخلوق میں سب سے افضل جو ہیں وہ نبی ہیں۔ نبیوں کا مرتبہ اتنا بلند و بالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ آپ نے جب نبیوں کے مرتبے کا اندازہ لگا لیا تو اب سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں۔ کس معاملے میں؟ یعنی جو کام بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے وہ کام میری امت کے علماء کریں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، نبیوں کا کام جو کریں گے تو ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ نبیوں کا کام وہ انجام دیں گے، اور نبی اللہ کے خلیفہ ہوا کرتے ہیں۔ نبیوں کا کام انجام دینے والے، ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جو کسی عالم کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ سرکار علماء کا مرتبہ بیان فرما رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے جو ہے کسی عالم کے چہرے کو دیکھا گویا اس نے مجھ کو دیکھا، اور جو کسی عالم کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں اور جو میرے پاس بیٹھا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے میرے پاس بیٹھائے۔ اندازہ لگائیے آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے اور ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول میں آج آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا آپ نے کہا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، تو کہا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، تو میں آپ کی امت کے علماء کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی امت کا کوئی عالم دکھائیے کہ آخر ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہوا کیسے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے جو ہے وہ جو کام بنی اسرائیل کے نبی کریں گے وہ کام جو ہے امت کے جو ہے علماء کریں گے۔ تو کہا اچھا بنی اسرائیل کہ نبیوں کی طرح ہے، میری امت کے علماء کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام غزالی کو پکارا۔ حضرت امام غزالی کی روح تشریف لیا، آ گئے، حضرت امام غزالی کی روح آ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھنا شروع کیا، دیکھ کر تم کون ہو؟ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے امام غزالی نے عرض کی میرا نام محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ہے۔ 7 پشتوں تک کا گنا دیا۔ جب 7 پشتوں تک کا نام گنا دیا کہ میرا نام بھی محمد ہے، میرے والد کا نام بھی محمد ہے، ان کے 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 والد کا نام بھی محمد ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا اے امام غزالی میں نے تمہارے باپ کا نام نہیں پوچھا تھا، میں نے تمہارے دادا کا نام نہیں پوچھا تھا، میں نے تمہارے پردادا کا نام نہیں پوچھا تھا، میں نے صرف یہ پوچھا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ جواب صرف اتنا تھا کہ میرا نام محمد ہے، بات ختم ہو جاتی۔ اتنا طول کیوں دیا آپ نے؟ یہ تو بلا وجہ کا طول ہو گیا، جتنا سوال اتنا جواب ہونا چاہیے، اس کو طول کیوں دیا آپ نے؟ دیکھنا چاہ رہا تھا علم آخر بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح علماء ہے کیسے، تو سوال کر دیا، اعتراض کر دیا، ایک نبی کا اعتراض ہے، حضرت امام غزالی سے اعتراض ہے، نام آپ سے آپ کا پوچھا تھا، آپ باپ کا نام کیوں بتا رہے ہیں، دادا کا نام کیوں بتا رہے ہیں، پردادا کا نام کیوں بتا رہے ہیں؟ امام غزالی نے عرض کی اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا اے موسیٰ یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائنے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے چھڑی ہے، لیکن پوچھ رہا ہے اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے جواب دیا تھا کہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں بکریاں ہکالتا ہوں، اس سے میں اور دیگر کام لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا تھا اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب صرف اتنا تھا کہ میرے دائنے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ آپ نے آگے کیوں کہا کہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے جو ہے بکریاں ہکالتا ہوں، میں اس سے دیگر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے دیگر دوسرے کام لیتا ہوں؟ سوال تھا آپ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب اتنا ہو جاتا کہ میرے دائنے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ آپ نے کلام کو طول کیوں دیا؟ سوال پہ سوال۔ آج وہاں بھی سوال کرتے ہیں اور ہم سنی لوٹ کے ان سے سوال پہ سوال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا جواب تو دیا نہیں، لوٹ کے سوال کر دیا۔ سوال پہ لوٹ کر سوال کرنے میں بھی جواب ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ سوال کا جواب دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم سوال کر رہے ہو تو اس پہ لوٹ کر ہم سوال کر دیں، وہی ہمارا جواب ہے۔ یہاں حضرت امام غزالی نے جواب نہ دیا بلکہ الٹا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سنو میں نے کلام کو طول کیوں دیا، اس کی وجہ تھی۔ جواب اتنا ہی ہو جاتا کہ ہاں میرے دائنے ہاتھ میں عصا ہے لیکن میں کلام کر رہا تھا پروردگار عالم سے، تو اللہ سے کلام کرنے کا موقع جب ملے تو کون چاہے کہ کم دیر لگے، جتنی دیر کلام ہوتا رہے اتنا اچھا ہی ہے، اس لیے میں نے کلام کو طول دے دیا تھا کہ بات رب سے ہو رہی ہے، جتنی دیر بات ہوتی رہے گی اتنا مزہ آتا رہے گا۔ حضرت امام غزالی نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام میری تو یہ حیثیت نہیں کہ میں رب سے ہم کلام ہو سکوں، میں رب سے بات کر سکوں، لیکن ہاں آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے رب سے کلام کیا ہے، مجھے موقع ملا تھا آپ سے بات کرنے کا، اس لیے میں نے بھی کلام کو طول دے دیا کہ اللہ سے تو بات ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی لیکن کلیم اللہ سے تو ہو رہی ہے، موقع ملا ہے کلام کو طول دے دیا جائے، بات زیادہ ہوتی رہے گی مجھے مزہ آتا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے عرض کی اے اللہ کے رسول واقعی آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ دیکھا آپ نے وہ امتحان لینے کے لیے آئے،
پہ اور امتحان میں حضرت امام غزالی کامیاب ہو گئے. تو وہ جو ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک کرتے رہیں گے. قیامت تک وہ کام کرتے رہیں گے. اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. جب علماء اٹھ جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. اس لیے علماء کی عزت کرو، علماء کی تعظیم کرو، علماء کی تکریم کرو. انہی عالموں میں سے ایک عالم ربانی کو الحمدللہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم نے دیکھا جس کا نام تاج الشریعہ تھا، جن کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے ہمیں یہ نصیب، ہمارا نصیب کہ ہمیں ایک ایسا عالم دکھایا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. حضور تاج الشریعہ وہی عالم ربانی تھے، وہی عالم تھے کہ آپ وہ کام کر رہے تھے جو بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے. آپ نے ہمیشہ حق کہا چاہے کیسا ہی معاملہ کیوں نہ رہا ہو. کبھی آپ نے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، لوگ آج سیٹوں کے آگے جھک جاتے ہیں، پیسے والوں کے آگے جھک جاتے ہیں، سوچتے ہیں اس سے پیسہ ملے گا. حضور تاج الشریعہ مسجد رضا میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک سیٹ غالباً بمبئی کا تھا، کوئی بہت بڑا سیٹ آیا حضور تاج الشریعہ سے مسافہ کرنے کے لیے اور ٹائی پہنا ہوا تھا، کوٹ پینٹ اور ٹائی پہنا ہوا تھا. جیسے ہی حضور تاج الشریعہ کے قریب ہاتھ بڑھایا حضرت نے فوراً اس کی ٹائی پکڑ لی اور ایسے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس کی گردن ایسے ہل رہی. بتاؤ اتنا بڑا سیٹ کہہ یہ کیا ہے، یہ حرام. اسلام میں اس کو ناجائز و حرام کیا گیا، یہاں تک کہ کفر تک ہے بعض صورت میں. لیکن تم عیسائیوں کے اس پہناوے کو پہنے ہوئے ہو. تو حضور تاج الشریعہ نے کبھی کسی کی رعایت نہیں کی، حالانکہ وہ حضور تاج الشریعہ کا ہی مرید تھا. لیکن حضرت نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مجھ سے روٹ جائے گا، چندہ بند ہو جائے گا، مدرسے کی جو ہے آمدنی کم ہو جائے گی، نذرانے کم ہو جائیں گے. نہیں، حضور تاج الشریعہ نے کبھی کسی کی شریعت کے معاملے میں رعایت نہیں کی. چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنے ہی لاکھوں لے کر کیوں نہ آیا ہو، جب شریعت کا معاملہ آیا تو ٹھکرا دیا. کبھی آپ نے جو نہیں کہا. یہی وجہ ہے حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہماری حقانیت کی پہچان، ہماری حقانیت کا اعلان کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں، یہ ہمارے جنازے کر دیتے ہیں. یہ آپ کا قول ہے حضرت امام غالباً حضرت امام محمد بن حنبل کا کہ ہماری حقانیت کا اعلان ہمارے جنازے کر جائیں گے، بتا دیں گے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں. دنیا نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا جب جنازہ چلا ہے تو بریلی میں لاکھوں کا مجمع تھا، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں. اور یہی جو ہے حضور صدر العلماء حضور تحسین رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بزرگوں کا قول ہے کہ ہماری حقانیت کا اعلان ہمارے جنازے کر جائیں گے. وہ لوگ جو حضور تاج الشریعہ کو برا کہتے تھے وہ بھی جنازے میں شامل دکھے. اور یہ اعلیٰ حضرت کے دور سے رہا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں دیوبندیوں کو دیکھا گیا، وہابیوں کو دیکھا گیا، شیعوں کو دیکھا گیا، یہاں تک کہ ایک رافضی حضور اعلیٰ حضرت کے جنازے کو کندھا دینے چلا تو ایک سنی نے اس کو ہٹا دیا، کہا تمام عمر تو جو ہے اعلیٰ حضرت تم لوگوں کی برائی کرتے رہے، اب تجھے جنازے میں کندھا نہیں دینے دیا جائے. پتہ یہ چلا یہ حق ہے تو بولا مجھے دینے دو، ابھی مجھے کہاں ملیں گے. پتہ چلا کہ حق پر ہیں، ہماری حقانیت کا اعلان ہمارے جنازے کر جائیں گے. یہ
امام محمد ابن حنبل نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کی سچی محبت عطا فرمائے، علماء کی عزت کریں، تعظیم کریں، جو ہے اسی میں جو ہے ہماری آپ کی سب کی بھلائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔